میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس دور کی سب سے بڑی سمسیاؤں میں سے ایک ہے بہت زیادہ سوچنا، جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں۔ یہ ایک خاموش تکلیف ہے جو ہر انسان کے دل اور دماغ کو بھیتر سے کھا جاتی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے، شیخ، میں اس دماغی ہلچل کو کیسے روکوں؟ جواب سیدھا ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ اسلام صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا غلط ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اسے ٹھیک کیسے کریں۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ وقت صرف 3 حصوں میں بٹا ہے: اتیت، پاسٹ، جو بیت گیا، بھوشیہ، فیوچر، جو ابھی آیا نہیں، اور ورتمان، پریزنٹ، جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام کہتا ہے، اپنے ورتمان کا بیٹا بنو، یعنی صرف آج پر دھیان دو، بیتی غلطیوں کو مت ڈھو، انہیں اللہ سے توبہ کر کے چھوڑ دو، اور جو آنے والا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ وہی سب سے بہتر یوجنا بنانے والا ہے۔ اکثر لوگ چنتا کرتے ہیں، کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو؟ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ہر بار اس بھوشیہ کو ہی کیوں سوچتے ہیں جو ابھی آیا ہی نہیں؟ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند نہ کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے برائی ہو، تو کیوں اس پر پریشان ہو جو آپ کے بس میں ہی نہیں؟ اگر آپ میں اللہ پر بھروسہ ہے تو آپ کی روح کو سکون ملے گا۔ اوور تھنکنگ کا سب سے بہترین علاج ہے توکل، اللہ پر بھروسہ، شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ، اور قدر، ڈیوائن ڈکری پر یقین۔ سوچئے، آج آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ صبح اٹھے، چل سکے، دیکھ سکے، سانس لے سکے، کچھ کھایا، تو آپ دنیا کے سب سے امیر لوگوں سے بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے شاید یہ سب دیکھا نہیں۔ لیکن شیطان آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور لگتا ہے آپ کی زندگی ادھوری ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جو صبح اس حالت میں اٹھے کہ وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے، بدن سے تندرست ہے، اور اس کے پاس دن بھر کا کھانا ہے، تو مانو پوری دنیا اسے دے دی گئی۔ سبحان اللہ! تو آپ کس چیز کا غم کر رہے ہیں؟ آپ کی اصلی دولت ہے ایمان، اور وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب سوچئے، کیا آپ نے کبھی اللہ پر پورا بھروسہ کیا؟ جیسے نوح ایز کیا نے طنز سن کر بھی کشتی بنائی، جیسے موسیٰ آون نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر بھی اللہ پر بھروسہ کیا، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اوور تھنکنگ کی اصلی جڑ ہے کنٹرول کرنا چاہنا اس چیز کو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کیا ہوگا، کیوں ہوا، اگر ایسا ہوتا، کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، ان شبدوں میں الجھ جاتا ہے تو یہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، اگر مت کہو، کیونکہ اگر شیطان کا کام ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے، اللہ نے ایسا ہی چاہا، اور وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک سوچ ہے، ایک ایسا بھروسہ جو ہر ڈر، ہر تناؤ، ہر دکھ کو شفا بنا دیتا ہے۔ اور اگر آج بھی آپ پریشان ہیں، نوکری، شادی، بیماری، رشتے، امتحان، تو یاد رکھیے، اللہ آپ کی پریشانی سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہے جہاں آپ ابھی تک نہیں پہنچے۔ وہ آپ کی فکر کرتا ہے جب آپ خود بھی اپنی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے آپ کی راتوں کی جاگی ہوئی آنکھیں، آپ کے ٹوٹے ہوئے الفاظ، اور آپ کے بھرے ہوئے آنسو۔ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ یہ صرف زبان سے نہیں، دل سے کہیے، اور دیکھیے کیسے آپ کے اندر کا طوفان تھمنے لگتا ہے۔ اور جب آپ جان جاتے ہیں کہ جو آپ کو ملا وہ آپ کو ملنا ہی تھا، اور جو نہیں ملا وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں، تب آپ چین کی نیند سو پائیں گے۔ آپ کی ساری الجھنیں اس وقت ختم ہو جائیں گی جب آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ کی تقدیر آپ کی سوچ سے کہیں بہتر ہے۔ مصیبت میں گرنے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اس پر اوور تھنک کرتے رہیں، بلکہ اس پر توکل کیجئے اور اللہ سے کہیے، یا اللہ، میں نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے، میں نہیں دیکھ سکتا لیکن تو دیکھ سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا لیکن تو سب سے حکمت والا ہے۔ اور جب بھی کوئی ڈر، کوئی سوچ آپ کے دل کو گھیرے تو اسے اللہ کے حوالے کر دیجئے، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جائے تو سوچوں کی بھیڑ میں بھی سکون مل جاتا ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف ایک مذہب نہیں، یہ ایک رحمت ہے جو آپ کے دماغ کو بھی سکون دیتی ہے اور دل کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں،
اگلی بار جب آپ کا دل پریشان ہو، جب سوچیں بڑھ جائیں، جب امیدیں ٹوٹی ہوں، جب ڈر لگ رہا ہو، تو اٹھیے، وضو کیجیے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ سے بات کیجیے، یا رب تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میری راہ ہے، اور تیرے ہی بھروسے میرا ہر فیصلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے ذہن کو راحت دے، ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں اپنی رضا کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کر، آمین۔